الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو ماننا، جس کام کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے وہ کرنا، یہ آپ کی اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری ہے، اور جس کام سے آپ نے روک دیا، منع کر دیا یہ کام نہیں کرنا، اس کام سے رک جانا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور
میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں وہ لے لو، یعنی جس چیز کو کرنے کا حکم دیں وہ کرو، جو آپ کہیں وہ مانو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے آپ منع کر دیں اور روک دیں اس سے رک جاؤ، جس چیز سے آپ منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں ان دونوں چیزوں کا بیان ہے، رسول کی ہر وہ بات جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہے وہ کرنا، یہ آپ کی اطاعت ہے، آپ کی فرمانبرداری ہے، اور دوسرا جس سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے۔ ان دونوں پر عمل وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں ہر اس کام میں جس کو کرنے کا حکم دیا، ہر اس کام سے رک جائیں جس سے آپ نے رکنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ محبت کی علامت ہے کہ ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں بالخصوص ہم کچھ ان کاموں کا ذکر کریں گے، وہ بیان کریں گے جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا ہے اور منع کیا ہے، اور ہر اس کام سے آپ نے منع کیا اور روکا ہے جس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام سے روکا ہے اور منع کیا ہے، اس کی اگر حکمت اور مصلحت کو بیان نہیں بھی کیا، تب بھی ہمارا اس پر یقین ہے کہ اس سے رکنے میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، اس میں ہمارے بہت سارے فائدے ہیں، تو کون وہ شخص ہے جو اپنا فائدہ نہیں چاہتا؟ ہر وہ کام جس سے روکا اور منع کیا اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور ہر عقل مند اپنے فائدے کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص حلال و حرام کے شریعت کے فارمولے پر غور کرے، کتنی ساری چیزیں جو حرام ہیں، شریعت نے جن کو حرام قرار دیا، تھوڑا سا اگر ان پر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ شریعت نے اگر روکا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ تھا، کیونکہ آج کی جو سائنسی تحقیق ہے وہ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے اب بیان کر رہی ہے کہ یہ چیز اگر شریعت نے حرام کی ہے، اگر لوگ نافرمانی کرتے ہوئے ان کو استعمال کرتے ہیں، وہ کن کن تکالیف اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ بالکل ایسے ہی شریعت نے جن کاموں سے روکا ہے اس کے اصل میں بڑے نقصانات تھے۔ ہمارا دین اور ہماری شریعت ہمیں ان نقصانات سے بچانا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کا نقصان نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فائدہ ہی چاہتا ہے۔ اس نے ہر وہ چیز اپنے بندوں کے لیے جائز رکھی، حلال رکھی، جس میں بندوں کا فائدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس روایت کو ذکر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں
7 مہلک ہلاک کر دینے والے اور خطرناک قسم کے جو معاملے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ 7 ایسے کام ہیں جو کہ مہلک ہیں، لوگوں کو ہلاکت، تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جانے والے ہیں، انتہائی خطرناک ہے۔ فرمایا ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے وما ہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلا دیجئے کہ وہ 7 کام ہیں کون سے، آپ نشاندہی فرما دیں تاکہ ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے، ہم اس کو سمجھ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 امور گنوائے، ان میں سب سے پہلا آپ نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی عبادت میں، اس کی تخلیق میں، اس کے تصرفات کے اندر، اس کے اسماء و صفات کے اندر، اس کے علم غیب کے اندر، جہاں جہاں کوئی کسی کو شریک کر سکتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، اکیلا ہے اور اس کو اکیلا مانو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے یہ اصل توحید ہے۔ اس کی تفاصیل آپ نے کئی دروس اور جمعات کے اندر سنی ہوں گی کہ توحید کی برکات کیا ہیں اور شرک کے نقصانات کیا ہیں۔ ان سب چیزوں کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ والسحر، اسی طرح جادو کرنا، کسی بندے پر جادو کر دینا، اس کو پریشان کرنا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، فرمایا کبھی ایسا نہ کرنا، یہ تباہی اور بربادی اور ہلاکت کی طرف لے کے جانے والا کام ہے۔ جو شخص بھی یہ قدم اٹھائے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں فائدے میں ہوں اور میں دوسرے کا نقصان کر رہا ہوں، بلکہ ایسا کرنے والے پہلے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اور جادو کا جو عمل ہے یہ معاشرے کے اندر تباہی کا سبب بنتا ہے، کرنے والے کو بھی تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے اور جس پر لوگ کرواتے ہیں ان کو بھی یہ پریشان کرتا ہے۔ تو نقصان والی چیزوں سے جب شریعت نے روک دیا، ایمان کا تقاضا یہ ہے ہم ان سے رکنے کی کوشش کریں۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو تباہ اور ہلاک کر دیتا ہے۔ الا بالحق، ہاں جہاں شریعت نے بطور سزا کسی کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے، جو شریعت کی حدود ہیں، ان حدود کی وجہ سے اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے وہ بھی فیصلہ عدالت اور قاضی کے پاس ہے، کسی فرد واحد کے پاس نہیں۔ کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، اس کے لیے عدالت موجود ہے۔ ہاں اگر عدالتیں بھی ان قوانین پر، حدود پر عمل نہیں کرتی، وہ بھی قیامت کے دن اللہ کی نظر میں مجرمین کے صف کے اندر کھڑے ہوں گے۔ شریعت مطہرہ نے معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بے شک ایک شخص آپ کی نظر میں مجرم ہے، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کریں۔ آپ قاضی نہیں ہیں، آپ جج نہیں ہیں، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ سارے جو قوانین ہیں شریعت نے جو بیان کر دیے، اس کے لیے جن لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ اس کے لیے عدالت ہے، اس کے لیے جج ہے، اس کے لیے قاضی ہے، اس کے لیے گواہی ہے، اس کے لیے شہادت ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ چوتھے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ سود کھانا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ایک جال کی طرح یہ معاملہ پورے معاشرے کو اپنے اندر پھنسا چکا ہے۔
بہت سارے لوگ سمجھدار، دیندار، شریف النفس اس سود کے معاملے کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ بظاہر دیکھنے میں اگر متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، دیندار ہوں، سمجھدار ہوں، وہ سب چیزیں الگ ہیں، مگر شریعت نے جہاں روکا ہے اصل سمجھداری وہاں پر نظر آئے گی کہ یہ بندہ اپنی آخرت کو ترجیح دیتا ہے یا دنیاوی معاملات اور امور کو ترجیح دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھیانک صورت جو سودی معاملات کی بیان فرمائی، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے بچیں گے، آج ہم ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر لالچ، لوگوں کی ہرس، مال کی طمع، مال کی محبت اور دنیا داری، مال کی فراوانی ان کو کھینچتی ہے سودی معاملات کی طرف۔ ایسی اسکیمیں، ایسے معاملات، ایسی کمیٹیاں، ایسی بولیاں، ایسا کاروبار جس میں کسی نہ کسی طریقے سے سودی معاملات موجود ہوتے ہیں، عام عوام الناس اس کو نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہی حرج ہو سکتا ہے، کیونکہ سبھی لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ دیکھا دیکھی ان میں اپنا قدم رکھتے ہیں۔ اندازہ اس وقت ہوگا جب اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اور یہ بات یاد رہے، تقوی کا تقاضا یہ ہے ایک شخص اپنے معاملات کو بالکل اپنی حد تک محدود رکھے، ان شکوک و شبہات سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جس کے اندر شک ہے، اس کو اپناؤ جس میں شک نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے معاملے کا علم نہیں ہے کہ سود ہے یا نہیں ہے، آپ شک شبے کے اندر مبتلا ہیں، اس کو چھوڑنے میں عافیت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی بھی مسلمان کے بہترین اسلام کا تقاضا یہ ہے ہر وہ اس کام کو چھوڑ دے جس کے اندر اس کا فائدہ نہ ہو، جس کے اندر اس کو نقصان ہو رہا ہو۔ جو فضولیات ہیں، جس کا فائدہ نہیں ہے، ان میں پڑھ کے رزق لینا اور کل کو نقصان کا موجب بننا، اس سے بہتر یہ ہے اچھا مسلمان بن کے دکھائے، ان کاموں میں ہاتھ ہی نہ ڈالے۔ جبکہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا مال لگا لیتے ہیں، فائدہ تو ہوگا، اور شیطان جس طرح جال بچھا رہا ہے ہم اس کے جال کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کے ہتھ کنڈے کیا ہیں، وہ لوگوں کو حلال سے نکال کے حرام کی طرف لے کے آ رہا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، اور ہماری جو حلال کی کمائی ہے اس میں جب حرام کی آمیزش ہوگی تو عبادات کا کیا بنے گا، اولادوں کا کیا بنے گا، آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا۔ پھر آپ کے لیے یہ فیصلہ مشکل ہو جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جو جسم حرام سے پلا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسی عبادت کا فائدہ کیا ہوگا پھر جس کے اندر حرام کی آمیزش ہو۔ آپ نے فرمایا کہ من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام لم يتقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، اگر کسی شخص نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، اس میں 1 درہم حرام کا تھا، جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ 1 درہم حرام کا ہے اور 9 درہم حلال کے ہیں۔ 1 درہم جو حرام کا اس میں شامل ہوا، اس نے آپ کے اس لباس کو حرام کر دیا۔ یہ آپ کے لیے لباس پہن کر جو عبادت کی جا رہی ہے، یہ بھی آپ کے لیے قیامت کے دن ایک گناہ کا سبب بن جائے گا۔ حرام کی کمائی کا لباس آپ نے پہنا ہوا تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، آپ کے سامنے ایک گلاس دودھ کا ہو اور دودھ بھی بالکل صاف اور شفاف ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے پیشاب کا ایک قطرہ اس میں ڈال دیا جائے، کیا آپ کی عقل گوارا کرتی ہے کہ آپ اس کو پئیں گے؟ آپ قطعاً اس کو نہیں پئیں گے، حالانکہ پورا گلاس صاف شفاف دودھ کا ہے،
ایک قطرہ پیشاب کا ہے، قطرے کی کیا اہمیت ہے پورے گلاس کے مقابلے میں، لیکن عقل تقاضا یہ کرتی ہے کہ آپ اس کو نہیں پیئیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادات، ہمارا کھانا پینا، یہ سب کچھ اگر جائز طریقے سے ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا حرام شامل ہو رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول فرمائے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں وہ طویل حدیث ذکر کی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، ایک شخص لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اور یہ سب سے لمبا سفر جو عبادات کے حوالے سے ہے وہ سفر حج ہے۔ لمبا سفر کر کے اپنا ملک چھوڑ کے پیسہ خرچ کر کے حج کے لیے جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کر یمد یدیہ الی السماء، ننگے آسمان کے نیچے میدان عرفات کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے، یا رب کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اپنی معافی کے لیے اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، بندے مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام انا یستجاب لذلک، بندے تو جو پیتا رہا وہ حرام کا پیتا رہا، جو کھاتا رہا وہ حرام کا کھاتا رہا، جو پہنا ہوا وہ حرام کی کمائی کا پہنا ہوا، اب حرام سے پل کر تو یہاں آیا ہے، تیری عبادت کہاں سے قبول ہوں گی، تیری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ سب سے بڑی نقصان کی چیز آپ کی حرام کی کمائی ہے، جو آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی، جنت کے راستے پر بھی نہیں آ سکیں گے آپ۔ تو معاشرے کے اندر سودی نظام کے حوالے سے کہنے کو تو ہمارا ملک یہ اسلامی ہے، مگر قوانین اسلامی نظر نہیں آ رہے۔ سود نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے اور ہر شخص ان کی طرف کھینچا ہوا آ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہلک ترین خطرناک گناہ قرار دیا اور امت کو اس سے بچنے کا حکم دیا، اس سے بچنے میں عافیت ہے۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، کسی یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، بظاہر آپ اس کے سرپرست بنے ہوئے ہیں، وہ بچہ ہے، معصوم ہے، نابالغ ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، آپ بطور سرپرست اس بچے کا مال اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں، جتنی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، احسن طریقے سے اگر آپ استعمال کرنا چاہیں جو شریعت نے اجازت دی ہے تو آپ گناہگار نہیں ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر آپ اس کے مال کے اندر کوئی ہاتھ مارتے ہیں تو آپ اللہ کے ہاں مجرم ہیں۔ اس کا دوسرا معنی کسی یتیم کے مال پر قبضہ کر لینا، اس کا باپ مر گیا، اس کے چچا ہیں، تایا ہیں، رشتہ دار ہے یا کوئی غیر ہے، انہوں نے دیکھا بچہ معصوم ہے، اس کو کیا پتا، اس کے پلاٹ پر، اس کے مکان پر، اس کی جائیداد پر، اس کی پراپرٹی پر آپ نے قبضہ کر لیا، یہ اکل مال الیتیم ہے، یتیم کا مال کھانا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم مال کھا رہے ہیں صحت بنے گی، یقین کر لو پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہو، لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ مجرمین کے صف میں جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے مال نہیں بنایا بلکہ ہم نے اپنے لیے جہنم کی آگ کے انگارے اکٹھے کر لیے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جہاد کا مارکہ ہو، میدان جنگ سجا ہوا ہو اور دشمنوں کا لشکر سامنے کھڑا ہو، اس سے ڈر کر پیٹ پھیر کے جو بھاگ جاتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، مہلک ترین گناہ ہے، خطرناک غلطی ہے اس بندے کی یہ۔ اور یہ غلطی کرنے والا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دشمن کے سامنے سے بھاگ گیا ہوں میں بچ جاؤں گا، بلکہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا کہ اگر تو یہاں مارا جاتا تو تیرے لیے شہادت ہوتی، اللہ کی جنت تجھے مل جاتی۔ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بجائے تو نے اپنی جان کو بچا کر وہاں سے نکلنے میں عافیت سمجھی، جبکہ تو نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے 7 نمبر پہ ارشاد فرمایا، وَقَذْفَ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، معاشرے کے اندر موجود وہ خواتین جو اہل ایمان ہیں، پاک دامن ہیں، بھولی بالی ہیں، سیدھی سادی ہیں، اگر ان پر کوئی الزام لگاتا ہے،
ان کی عزت کو مجروح کرتا ہے، معاشرے کے اندر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی عزت و آبرو پر حرف لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عورت ایسی ہے اور ویسی ہے، جبکہ وہ معاشرے کے اندر شریف و نفس عورت ہے، تو فرمایا یاد کر لو یہ تمہارا الزام تمہیں ہلاک کر دے گا، یہ انتہائی خطرناک تم نے قدم اٹھا لیا ہے، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو ہلاکت، تباہی اور بربادی کے دھانے کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہم کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، کسی کے متعلق بات کرنے میں ہم جھجکتے بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنی زبان کھول رہے ہیں کس شخص کے بارے میں، کس مرد کے بارے میں، کس عورت کے بارے میں، جبکہ وہ اللہ کی نظر میں پاک دامن ہیں، معاشرے کی نظر میں پاک دامن ہیں، اور کوئی شخص ان پر اس طرح کی اگر آواز کستا ہے یا ان کے متعلق تبصرے کرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے تمہاری یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ تم لوگوں کی چوکیداری کرو، کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تم اپنے ذمہ دار ہو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم کتنے اچھے ہو اور کتنے برے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں سے بچنے کا امت کو حکم دیا، اور آج ضرورت ہے کہ شریعت کے بیان کردہ وہ امور اور وہ کام جن سے بچنے اور رکنے کا حکم دیا، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ان سے دور رکھے اور بچانے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو معاشرے کا امن تباہ ہو جائے گا، معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہوں گے۔ جن کاموں کو، الزامات کو، معاملات کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں رہیں گے، لوگ حد سے تجاوز کرنے والے بن جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں دو لعنت والے کاموں سے بچنے کا امت کو حکم دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ عینین، لوگوں دو لعنت والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ وہ دو ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے لوگ تم پر لعن طعن کریں گے۔ صحابہ کرام نے جیسے ہی سنا تو کہنے لگے وَمَن لَّعَنَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے دو کام ہیں جس کی وجہ سے لوگوں پر لعنت کی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، لوگوں کا جو راستہ ہوتا ہے، جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، جو گزرگاہ ہوتی ہے، گلی ہوتی ہے، روڈ ہوتا ہے، پگڈنڈی ہوتی ہے، اس پر بیٹھ کر کوئی بندہ پیشاب کرے اور قضائے حاجت کرے جبکہ لوگ وہاں سے گزرتے ہوں، آپ نے فرمایا جو گزرنے والا ہے جب اس کو تکلیف ہوگی تو یقیناً وہ لعنت دے گا، وہ کہے گا یہ راستے میں کس نے گند مار دیا۔ او فی ظلہم، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں سائے کی وجہ سے، دھوپ سے بچنے کے لیے وہاں پر کچھ دیر رکتے ہوں، وہ سائے کی جگہ اگر کوئی وہاں پر قضائے حاجت کے لیے جائے گا تو لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی اور لوگ اس پر لعنت کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو اس حدیث کی روشنی میں جو گاؤں دیہات کا ماحول ہے اس کے تناظر میں اس کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور جہاں تک تعلق شہر کا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ صرف گاؤں دیہات کے حوالے سے نہیں بلکہ یہ شہروں اور شہر کی گلیوں اور ان کے راستوں پر بھی حدیث فٹ آتی ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے، اگر موجودہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں راستوں اور گلیوں کی صورتحال، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی صرف کالونی پر نظر رکھیں، آپ اپنے گھر کے سامنے جو گلی ہے صرف اس پر نظر ٹکائیں، ابھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ آپ اپنے گھر کا کچرا کہاں پھینکتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کے اندر سے وہ تمام چیزیں جو بدبو اور تعفن والی، گڑے سلے فروٹ ہوں یا سالن ہوں، وہ شاپر میں باندھ کے آپ کہاں پھینکتے ہیں؟ اپنی گلی میں۔ آپ اپنے بچوں کے پیمپر کہاں پھینکتے ہیں؟ گلی کے اندر۔ وہاں سے جو گزرنے والے لوگ ہیں وہ کیا سمجھتے ہوں گے آپ اچھا کر رہے ہیں؟ گزرتا کون ہے؟ آپ ہی گزرتے ہیں نا، جب گلی آپ کی ہے تو گزرتا کون ہے؟ اور
اور پھر آپ دیکھیں جب ایسی تھیلیاں اور شاپر باندھ کر پھینکی جائیں اور وہاں سے کوئی گاڑی گزرے تو کیا خیال ہے، جب گاڑی گزرے گی تو وہ شاپر پھٹے گا یا نہیں؟ اس سے تکلیف کس کو ہوگی؟ گزرنے والوں کو۔ اور تھوڑا سا یہ سوچئے، آپ یہ چیزیں اگر اپنے گھر کے سامنے پھینک رہے ہیں تو بدبو سب سے پہلے کہاں آئے گی؟ آپ کے گھر پہ نا۔ تو یہ کون سی عقل مندی ہوگی کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے لوگ ان چیزوں کا بھی خیال نہ کریں اور اپنی تمام قسم کی یہ گندگیاں اور کچرا اور یہ سب کچھ اپنی ہی گلی کے اندر پھینکیں؟ کیا ہم اس کے لیے اس چیز کا انتظار کریں گے؟ یہاں پہ لا کے کوئی ڈسٹ بن وغیرہ رکھے، کوئی ڈبہ رکھے، کوئی ڈرم رکھے، کوئی باکس رکھے، یہ کچرا ہم اس میں ڈالیں؟ یا اتنی بھی آپ اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں؟ اس سے قطع نظر تھوڑا سا پھر فوکس کیجئے اپنی گلیوں پر۔ اگر گلی کے اندر کہیں گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے، بدبو آئے گی یا نہیں؟ کیا کوئی وہاں کھڑا ہونا پسند کرے گا؟ کہ آپ کی گلی کے اندر جہاں یہ ڈھکنے نہیں ہیں، گٹر کھلے ہوئے، آپ کا گھر سامنے ہے یا نہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہر چیز کے لیے کوئی غیبی مدد آئے گی پھر کام ہوگا؟ یا ہم بھی کچھ ذمہ دار ہیں ان معاملات کے؟ گزرنے والوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ راستہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ایک جنتی کا ذکر کیا۔ لوگ جس راستے سے گزر رہے تھے وہاں کوئی درخت تھا، اس کی کوئی ٹہنی ایسے روڈ پر جھکی ہوئی ہے یا گلی میں یا راستے میں جھکی ہوئی ہے، ہر گزرنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ ٹہنی نے راستہ روکا ہوا ہے، گزرنے والا ٹہنی کو سائڈ پہ کرتا پھر گزرتا، اس نے کلہاڑی لی اور اس ٹہنی کو کاٹ کے راستہ صاف کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا یہی عمل پسند آیا اور اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرما دی۔ جب ایک راستہ صاف کرنے والے کو جنت مل رہی ہے تو جو راستے کے اندر یہ کچھ کرے اس کو کیا ملے گا؟ گھروں کا کچرا گلی میں، گٹر کے ڈھکن غائب، بچے اس میں گر رہے ہیں، بدبو وہاں سے آ رہی ہے، گاڑی وہاں گر رہی ہے، راستے تنگ ہو رہے ہیں۔ آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ آپ ہیں کون؟ اگر آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم معاشرے کے فرد ہیں، ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم ماننے والے، آپ نے تو یہ تعلیم نہیں دی جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لعنت والے کاموں سے بچو، جو ایسا کرے گا تو وہاں سے گزرنے والے کیا دعائیں دے کے جائیں گے کہ بڑا اچھا آدمی، اللہ اس کو ترقی دے، اس کے گھر کے سامنے گٹر کھلا ہوا ہے، یا لوگ اس کے لیے بد دعا کریں گے؟ کیا یہ چیزیں بہت مہنگی ہیں کہ ہم جنت لینے کے لیے یا دعائیں لینے کے لیے یا لوگوں کے فائدے کے لیے کیا یہ نہیں کر سکتے؟ اس حدیث کو اس گلی پر فٹ کیجئے جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، اور ہر بندہ اگر یہ کردار ادا کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری گلیاں اور ہمارے روڈ اور ہماری گزرگاہیں بالکل صاف ستھری ہو جائیں گی۔ دیکھنے والے کہے گا کہ ہاں واقعتاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہاں رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اپنا فائدہ ہے، اور لوگوں کی لان تان سے آپ بچیں گے، ورنہ جو تکلیف دیکھے گا، جس کو پریشانی ہوگی، وہ لان تان تو کرے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ میں کوئی آپ پر تنقید کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی کوئی تکلیف پہنچی، الحمدللہ میں بھی آپ کے ایک معاشرے کا فرد ہوں، لیکن شریعت نے جو اصول اور طریقہ بتایا ہم اس کی طرف نظر نہیں لگاتے، ہماری نظریں ادھر ادھر ہوتی ہیں، ہم ان چیزوں کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، جس وقت ہمیں نقصان ہوتا ہے تب ہم قدم اٹھاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہوں گا ہر گلی کے اندر جہاں کھلے ہوئے گٹر ہیں، اس کے سامنے جن کے گھر ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، پہلی فرصت میں مل کر اس کو بند کریں تاکہ لوگوں کی دعائیں آپ حاصل کریں۔ جہاں پر کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے ان کو سب سے پہلی فرصت میں چاہیے اس کی صفائی کروائیں۔ اگر آپ اپنے طور پر نہیں کر سکتے ہیں، آپ کالونی کی سطح پر کریں۔ اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ آواز اٹھائیں کہ بھئی ہمارے کام کیوں نہیں ہو رہی ہیں، پھر آپ دیکھیں گے آپ کی گلیاں یہ سب کچھ صاف ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لعنت والے کاموں کا ذکر کیا آپ اس سے بچ جائیں گے۔ جہاں درخت ہے، جہاں سائے والی جگہ ہے،
کئی لوگوں کے رکنے کی جگہ ہے، بس کا اسٹاپ وغیرہ ہوتا ہے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں لوگ سائے کے لیے رکتے ہیں، وہاں پر کچرا پھینکنا، گندگی پھینکنا، پیشاب کرنا، یہ وہ کام ہے جس سے لوگ آپ پر لعنت کریں گے، اور آپ کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ بچنے کی کوشش تبھی ہوگی جب آپ احتیاط کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، دین سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔